السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھنے کا شرف حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بحمدہ تعالی عز وجل، رمضان کے اس مقدس مہینے میں 22ویں نشست میں 22ویں پارے کی اجمالی گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 22ویں پارے کے آغاز میں ازواج مطہرات کی فضیلت اور عظمت بیان کرتے ہوئے ان کے اعمال صالحہ پر انہیں دوہرے اجر اور رزق کریم کی بشارت سنائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آل رسول اور سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ازواج پاک کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ امت کو اسی عمل کا اجر اگر 10 گنا دیا جاتا ہے تو آل بیت اطہار کو اس کا 20 گنا اجر دیا جاتا ہے، اور اس سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب جو بھی چیزیں منسوب ہیں اس کا فضل اور اس کی شان کیا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور یہاں پر یہ کہ جو لوگ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کو عام بشر جیسا لوگوں کے درمیان پیش کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کہ ایسے مکروہ چہرے والے جماعتیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور ذرا غور و فکر کریں کہ جب جو مقدس صفات والی شخصیات رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب منسوب ہو جائیں، ان کی شان اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کے عمل کو کوئی امتی نہ پہنچ سکتا ہے، چہ جائے کہ ان کی ذات، تو پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات پاک کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے امہات المومنین کے توسط سے دنیا جہاں کی خواتین اور مومنات کو 7 پیغام عطا فرمایا ہے۔ خاص طور سے جو سامعات اس مجلس میں ہیں ان سے میں یہ چاہوں گا کہ بہت ہی غور سے سنیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی عورتوں تک یہ پیغام پہنچائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے امہات المومنین کے وسیلے سے کیسی پاکی والی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ پہلا حکم یہ سنایا جاتا ہے کہ کسی نامحرم کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوچدار لہجہ اختیار نہ کریں، بلکہ اپنے لہجے کے اندر سختی رکھیں، نرم گفتاری کا معاملہ نہ کریں، اور ضرورت سخت ہو تو ہی بات کریں ورنہ اس سے بھی دور رہیں۔ اور پھر آگے نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ اخلاقی پستی کے مریض اپنے ناپاک خیالات کو پورا کرنے کی امید رکھتے ہوئے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلا کریں۔ عورتوں کی عزت اور آبرو گھر کے اندر محفوظ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے
دوسرا پیغام، تیسرا یہ کہ گھر کی چار دیواری میں ہی رہا کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ سابقہ جاہلیت کے طور طریقوں کے مطابق بے پردگی کا مظاہرہ نہ کریں اور اپنی زینت کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں۔ اس میں بھی امت مسلمہ کے لیے ایک اہم غور و فکر کا مقام ہے۔ چوتھی بات یہ کہ نماز کی پابندی کریں۔ 5 یہ کہ زکوٰۃ ان کے وقتوں پر دیا کریں، اور 6 یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ 7واں یہ کہ قرآنی آیات کی تلاوت اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان پر بار بار غور کرتی رہا کریں۔ یہ 7 وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اصول عطا کیے گئے ہیں کہ اگر ان اصولوں کو ہماری قوم کے مابین اختیار کر لیں تو وہ زمانے میں بھی معزز ہوں گی اور آخرت میں تو ہوں گی ہی معزز۔ تو اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے قرآن کے ان 7 نسخوں کو تمام مومنات اور مسلمات عورتوں تک ہم سب پہنچائیں۔ ہر شخص اپنے گھروں کے اندر ان 7 چیزوں کو جاری کرے تاکہ ان 7 رہنما اصولوں پر عمل کر کے ہماری ماں بہنیں اپنی عزت اور اپنی آبرو کو محفوظ رکھ سکیں۔ اسی مقام پر اہل بیت رسول کے لیے نوید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور انہیں خوب پاکیزہ اور خوب ستھرا رکھنا چاہتا ہے۔ مفسرین کے مطابق اس آیت تطہیر کا مصداق سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ ساتھ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن بھی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام کے واقعات میں اہل بیت کا بیوی پر بھی اطلاق کیا گیا ہے، اور پھر امہات المومنین کے لیے ازواج کے ساتھ ساتھ لازماً بولا جانے والا لفظ مطہرات بھی اسی موقف کی تائید کر رہا ہے۔ آیت نمبر 35 کے اندر صفات محمودہ میں مرد و زن کی مساوات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام، ایمان، اطاعت، سچائی، صبر، عجز و انکساری، صدقہ و خیرات کی ادائیگی، روزے کا اہتمام، عفت و پاک دامنی اور اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہنے والے تمام مرد و عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ بیان ہوا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کو حکم میں نہیں ہوتا ہے، اور اس کی متعلقہ بیوی سے نکاح میں کوئی شرعی ممانعت نہیں، اور نہ ہی کوئی یہ عیب کی بات ہے۔ دراصل اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی اہلیہ حضرت زینب کے ساتھ ناچاقی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ زید کی مطلقہ کے ساتھ شادی کر لیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دل میں یہ خیال تھا کہ لوگ باتیں بنائیں گے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اس مسئلے میں لوگوں کی رائے کی پرواہ نہ کریں، اور زید جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان کی اہلیہ کے ساتھ عقد فرما لیں تاکہ مستقبل میں امت کے لیے اس معاملے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ یہاں ضمنی طور پر ایک بات یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مخالفین نے ہمیشہ اسلام اور پیغمبر اسلام پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوششیں کی، اور اپنی ہر سازش اور اپنے پروپیگنڈے میں ہمیشہ منہ کی کھاتے رہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے تعلق سے 2 نقطے ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ آپ نے اپنی جوانی کے ایام میں ایسے خاتون کے ساتھ شادی کی جو عمر میں آپ سے تقریباً دوگنی تھیں۔ جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے کسی دوسری امہات المومنین میں سے کسی کو یہ شرف عطا نہ کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جتنی عورتوں سے بھی آپ نے شادی فرمائی ہیں وہ جوانی ڈھل جانے یعنی 50 سال کی عمر کے بعد کی ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ کی کوئی بیوی بھی کنواری نہیں تھیں۔ اگر معاذ اللہ کثرت ازدواج سے
رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ مقصد ہوتا جو عام طور پر شہوت پرست انسان کیا کرتے ہیں، تو آپ یہ شادیاں جوانی میں ہی کرتے اور غیر شادی شدہ لڑکیوں سے ہی کرتے، مگر آپ کو پیشکش کے باوجود بھی اس جانب آپ نے توجہ نہ فرمائی، اور جو بھی آپ نے عقد فرمایا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرمایا ہے۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام خود عقد کے لیے بھیجا تھا، جس پر حضرت سیدہ زینب اور ان کے بھائی نے اس نکاح کو قبول نہ کیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہر چیز کے مالک ہیں، اور تمہیں اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں تم ذرہ برابر بھی حکم و دولی کا مظاہرہ کرو۔ حضرات مکرم، جب اس آیت کریمہ کا آپ کو علم ہوا تو آپ اور آپ کے بھائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، ہم اپنی نہ تو زندگی کے مالک ہیں اور نہ ہی اپنے زندگی کے معاملات کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مالک و مختار بنا دیا ہے۔ آپ جس امتی کے حق میں جو چاہے فیصلہ فرما دیں، امتی تو بہرحال امتی ہے، اور اپنے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہر حکم پر لبیک کہنا یہ اس امتی کا سب سے بڑا شرف ہے۔ حضرات مکرم، یہاں پر آپ کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے گھر والوں کا سر جھکا دینا اس بات کی عظیم دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کسی حکم کے خلاف ہم کوئی عمل ہرگز نہیں کر سکتے اگر ہم مومن ہیں۔ آیت نمبر 46 سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم ترین اعزاز کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی اور رسول کائنات بنایا ہے، اور ان کے سر اقدس پر خاتم النبیین ہونے کا تاج زرنی سجایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں ہی اس امر کا اعلان فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے پاس 30 جھوٹے کذاب آئیں گے، جن میں سے ہر ایک دعوی نبوت کرے گا، اور آخر میں دجال آئے گا۔ غیب داں نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مسلمہ کذاب اور اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو ذلت آمیز شکست اور موت سے دوچار کر دیا۔ اس کے بعد بھی ہر دور میں جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوتے رہے، لیکن پروردگار عالم نے ہر ایک کو ناکام و نامراد بنایا۔ اس کے بعد کئی دوسروں نے دعوی نبوت کیا، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی قرار اور دوام حاصل نہ ہوا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ جھوٹے مدعیان نبوت اور ان کے پیروکار چھوٹی چھوٹی ٹولیوں اور گروہوں میں تقسیم ہو کر کے رہ گئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعتراف کرنے والوں میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ختم نبوت کے پروانے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقلی اور علمی انداز میں دفاع کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر آپ کے کچھ امتیازی خوبیوں کا اللہ پاک تذکرہ کرتا ہے کہ آپ شاہد بھی ہیں، بشیر و نذیر بھی ہیں، داعی اللہ اور سراج منیر بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، تاکہ آپ کے ذریعے شرک و گمراہی کی تاریکیوں کو دور کیا جا سکے اور ان کی گمراہیوں کو ہدایت میں بدلا جا سکے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ جب سورج روشن ہو جاتا ہے تو رات کی تاریکی دور ہو جاتی ہے اور لوگوں کو دن کی روشنی میں منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرات مکرم، آیت نمبر 53 سے آداب بارگاہ نبوت بیان ہوتا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ آداب سے ناآشنا تھے اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ہمارے کہیں جانے اور آنے سے لوگوں پر کیا گزرے گی۔ اللہ پاک نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آنے کا خود ہی اصول اور ضابطہ عطا کیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اجازت کے بغیر میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر دعوت طعام ہو تو کھانا کھا کر کے فوراً منتشر ہو جایا کرو۔ آپ ذرا سوچیں اور غور کریں، جو لوگ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظمت کو دنیا والوں کے سامنے
بہت ہی مختصر اور کم بتانے کی ناپاک سازشیں کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ اپنے نفاق کو دنیا میں ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو ہم ایسے منافق ہیں کہ کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں، مگر اپنے نبی کی عزت اور اپنے نبی کی شان و شوکت ہم بیان نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں کجی اور منافقت ہے۔ حضرات مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کس طرح بیان کیا ہے، بلکہ قرآن کی کئی آیات میں نے کئی دفعہ نشاندہی بھی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رفت کو دنیا میں جب بتانا چاہتا ہے، آپ ذرا غور کریں کہ دنیا میں اب تک جتنے بھی بادشاہ ہوئے، ہر بادشاہ اپنے دربار میں آنے اور جانے والوں کے لیے ایک اصول بناتا ہے، اور اس اصول کے تحت سب کو وہاں پر آنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جب بھی وہاں کوئی جاتا اور آتا ہے، اس اصول کو نافذ کیا جاتا ہے۔ ہر بادشاہ، ہر دفتر والا، ہر کمپنی والا اپنے یہاں کے ضابطے خود متعین کرتا ہے، مگر آپ قربان جائیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں کس طرح آنا ہے اور کس طرح جانا ہے، وہاں آنے کے کیا قانون ہیں، وہاں جانے کے کیا قانون ہے، پھر وہاں جانا ہے تو کس طرح جانا ہے، وہاں پر بات کوئی عرض کرنی ہے تو کس طرح عرض کرنی ہے۔ اللہ اکبر! یہ تمام قانون اور یہ تمام ضابطے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود متعین نہیں فرماتے ہیں، بلکہ سارے عالم کا مالک، سارے مخلوقوں کا خالق اللہ وحدہ لا شریک جو رب العالمین ہے، وہ متعین فرما کر کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دنیا میں اجاگر فرماتا ہے کہ دیکھو ہمارا یہ نبی کیسے شان والا نبی ہے، کیسی عظمت والا نبی ہے کہ اس نبی کے دربار کا قانون ہم خود متعین کرتے ہیں اور اس کے اصول کو ہم خود بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر! پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر کے جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دعوت کھا چکے ہو تو کھانا کھا کر کے فوراً منتشر ہو جاؤ، باتوں میں مشغول ہو کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم وقت ضائع نہ کرو۔ تیسرا یہ ہے کہ نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، بلا حجاب ان کے سامنے نہ جایا کرو۔ غور کرنے کی بات ہے، اگر اس سے پہلے بیان کیے گئے احکام نبی کی بیویوں کے لیے ہیں جو امت کی مائیں ہیں، تو پھر ہمارے خواتین کو ان محاذوں پر کس قدر احتیاط سے کام لینا چاہیے اور کس قدر چاق و چوبند رہنا چاہیے۔ آج جو فواحش و منکرات کا ایک طوفان بدتمیزی پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، ان کے سدباب کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان خواتین اپنا موازنہ اور اپنے کردار کو دیکھیں، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس امہات المومنین سے آپ زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھیں کہ قرآن نے ان کو جو سلیقہ عطا کیا ہے، ان کے صدقے میں جو ہمیں سبق ملا ہے اس پر ہم عمل کریں تاکہ دونوں جہاں میں ہم کامیاب و کامران ہو جائیں۔ اس کے بعد شان رسالت میں ایک عظیم ترین آیت یعنی کہ درود و سلام کا ذکر ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کونین پر درود پڑھتے ہیں، اے اہل ایمان تم بھی ان پر خوب درود پڑھو۔ کثرت سے سلام بھیجو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ اللہ اکبر! درود و سلام میں خود ہمارے اپنے ظاہر و باطن کے تطہیر اور ہمارے لیے عزت و تکریم کا سامان ہے۔ اللہ اکبر! کیا خوب کسی عاشق نے کہا ہے، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پر پڑھوں اور میں سنور جاؤں۔ اللہ اکبر! حضرات مکرم، درود پاک اپنے زندگی کے لیے لازمی جزو بنا لیں۔ حضرات مکرم، درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں، یہاں پر میں آپ سے بیان کروں کہ جو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا ہے، اللہ کے مقدس فرشتے اس درود پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں، اس کے ترقی درجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے جو اس کی فضیلت ہے وہ یہ کہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود پڑھتا ہے، اس درود پڑھنے والے پر سارے جہاں کا مالک، سارے جہاں کا خالق رب العالمین درود پڑھا کرتا ہے۔ بندہ نبی پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنے فضل و کرم سے 10 بار درود پڑھتا ہے۔ کوئی 10 بار پڑھے تو اللہ 100 بار پڑھے، اور کوئی 100 بار پڑھے تو اللہ پاک اس بندے پر 1000 بار درود پڑھے۔ آپ ذرا غور و فکر کریں کہ جس خوش نصیب پر اللہ پاک درود پڑھ دے، بتائیں کیا اس کی بخشش میں، اس کے لیے امن و امان میں، دنیا و آخرت میں اس کے لیے چین و سکون میں کسی قسم کا کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ اللہ اکبر! یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا نتیجہ۔
اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے زندگی کا محور ذات مصطفیٰ کو بنایا اور یوں اعلان کیا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات مکرم، اس کے فوراً بعد بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کی ایذا رسانی کا باعث بننے والے یقیناً قابل ملامت ہیں اور ذلت آمیز عذاب اور عتاب کے مستحق ہیں۔ آیت نمبر 59 میں مومنات خواتین کے لیے پردے کا خصوصی حکم ہے، یعنی ایسے چادر اوڑھیں جس سے کامل ستر ہو جائے۔ حجاب شرعی کے تعلق سے چند باتیں ملحوظ رکھیں۔ حجاب ایسا ہو کہ پورا بدن چھپ جائے۔ حجاب فی نفسہ ہی پرکشش اور نگاہوں کو متوجہ کرنے والا نہ ہو، جیسا کہ آج کل ہم نے اس طرح کے نقاب وضع کر لیے ہیں جس میں طرح طرح کے گل بوٹے ہوتے ہیں اور اس میں چمکنے والے ستارے اور ڈائمنڈ لگائے جاتے ہیں، اور اس قدر چست اس کو جو ہے رکھا جاتا ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی اس جانب متوجہ ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، تم نے یہ طریقہ کہاں سے لیا ہے؟ قرآن تو تمہیں باعزت زندگی عطا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ حجاب ایسا ہو کہ جس کی جانب لوگوں کی توجہ نہ ہو، حجاب ایسا باریک نہ ہو جس سے جسم کی رنگت ظاہر ہو۔ حضرات مکرم، غور سے آپ سنیں اور اس جانب لوگوں کی نظر نہ اٹھے۔ حجاب کشادہ ہو، ایسا تنگ نہ ہو جو فتنہ و فساد کا باعث بنے اور اعضاء کو ظاہر کر رہا ہو۔ حجاب ایسا خوشبو میں بسانا ہو جو خوشبو لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس خوشبو کو دیکھ کر کے جانے والے پر متوجہ ہو جائیں۔ کاش کے پاکیزگی کے ان تمام ضابطوں کو ہم ملحوظ رکھتے اور اس طرح ہم اپنی زندگی گزارتے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل ہوتا۔ اگلی آیات میں منافقین اور فاسقین کہ جن کے دلوں میں عداوت مصطفیٰ ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی خبردار کر رہا ہے کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو انہیں مدینے میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ لوگ لعنتی ہیں اور جہاں بھی پائے جائیں انہیں چن چن کر کے قتل کر دیا جائے۔ اخیر میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے، سیدھی اور کھری بات کرنے اور اپنے اعمال کو درست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان اعمال کی سزا گناہوں کی مغفرت اور بڑی کامیابی بتائی گئی ہے، اور پھر یہیں سے اس صورت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب ہم سورہ سبا کی جانب آتے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ قوم سبا کا ذکر ہے، یاد رکھیں آگے گفتگو سننے سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ قرآن اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جو ہمیں تینوں زمانے کی خبر دیتی ہے۔ پچھلا جو زمانہ گزر چکا ہے وہ زمانہ کیسا تھا، موجودہ جو زمانہ ہے یہ زمانہ کیسا ہے، اور آنے والا جو زمانہ ہوگا، چاہے وہ دنیاوی زندگی یا پھر وہ قبر کی زندگی یا پھر وہ حشر کی زندگی یا پھر وہ جنت کی زندگی، ہر زندگی کے تعلق سے قرآن نے ہمیں بہترین اصول عطا کیے ہیں۔ اے قرآن کے ماننے والو، اے قرآن سے محبت کرنے والو، قرآن اللہ کا وہ نور ہے جو اس کو مانتا ہے اللہ پاک اس کی زندگیوں کو بھی منور کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، ہم اس خدا اور رسول کے ماننے والے ہیں جہاں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، جہاں ہر طرف اجالا ہی اجالا ہے، اور یقین کا ایسا اجالا ہے کہ پھر ہمارے لیے کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں آپ کو گزرے ہوئے حالات یعنی کہ ماضی، جس کو انگلش میں آپ پاسٹ کہتے ہیں، اس کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ قوم سبا ایک بہت ہی خوش قوم تھی، اس کے پاس دولت کا انبار تھا۔ پہلے تو اس کو سبا اس لیے کہا گیا ہے کہ اس صورت میں جو ہے قوم سبا کا ذکر ہے۔ قوم سبا یمن کا ایک قبیلہ تھا، اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ سبا کہا گیا ہے۔ دیگر صورتوں کی طرح اس مکی صورت کے بھی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتی ہے، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اور کائنات کے لیے ایک مستحکم نظام قائم فرمایا ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ حساب و جزا اور بعد سے بعد الموت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی کہلایا کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر کے فرمائیں قیامت آ کر کے رہے گی، نیکوں کو جزا دیا جائے گا اور بدکاروں کو سزا ملے گی۔ آیت نمبر 10 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام پر اپنے خصوصی انعامات اور فضل و عنایات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت داؤد کو بڑی فضیلت عطا کی گئی، انہیں ایسی خوش الہانی بخشی گئی تھی کہ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے
تو پہاڑوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کی آواز آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، تمام جانور آپ کے قریب اکٹھا ہو جاتے تھے، تمام چرند و پرند، یہاں تک کہ وحشی جانور جو انسان کے قریب نہیں آتے ہیں، آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد میں اس قدر خوش الحانی تھی اور زبور پڑھنے میں اس قدر جو ہے لطف تھا، اللہ اکبر، کہ سب کے سب آپ کے قریب جمع ہو کر کے آپ کے زبان پاک سے زبور کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں ایسا نرم کر دیا جاتا کہ اس سے وہ ذرہ بختر بنا لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی تھی، اور یہ ہوتا تھا کہ آپ بھیس بدل کر کے لوگوں سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ سلیمان کہ داؤد کیسا شخص ہے، اور پھر جب لوگ آپ کی تعریف بیان کرتے، اللہ کا آپ شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو انصاف کرنے کی نعمت سے نوازا ہے، اور پھر اللہ کا شکر خوب ادا کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، آپ بھی بھیس بدل کر کے نکلے ہوئے تھے، اور اس فرشتے سے آپ پوچھتے ہیں داؤد کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اس فرشتے نے کہا کہ باتیں تو سب بہتر ہے، مگر کاش وہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کوئی روزی اختیار کرتے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسے حکم جو ہے، اللہ پاک کا آپ نے حکم جانا، اور پھر آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھ کو جو ہے بہترین رزق عطا کرنے کا راستہ عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم فرما دیا، اور پھر آپ اس سے ذرا بختر بناتے تھے، جس کو روزانہ 4000 دینار میں بیچتے تھے، اور آپ اس سے اپنی ضرورت اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا فرمایا کرتے تھے، غریبوں کو بھی اس سے بہترین حصہ عطا فرماتے تھے۔ اور اس طرح جو ہے آپ نے امت کو یہ پیغام دیا ہے، بلکہ صبح قیامت تک لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ کوئی بھی مزدوری کرنا اور مزدوری کر کے اس سے پیسہ کمانا یہ بہترین رزق ہے، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ مزدوری کرنے سے گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قرآن نے ایک بہترین نسخہ کیمیا عطا کیا ہے۔ کاش کہ ہم اس پر غور کریں تو ہرگز ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ بہت سے لوگ شرم و حیا میں مزدوری کی جانب توجہ نہیں کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ قرض میں ڈوب جاتے ہیں، اور پھر دوسروں کے سامنے ہمیشہ محتاجی کی زندگی گزارتے ہیں۔ کاش کہ ہم اس پر غور کریں۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ جو ہے فضل سے نوازا تھا۔ ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے معجزات کا بھی تذکرہ ہے کہ ہوا ان کے تخت کو تیز رفتاری سے اڑا کر کے لے جاتی، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اللہ نے جاری فرمایا، اس سے آپ جیسا چاہتے تھے برتن بناتے، اور اس کو جناتوں کے ذریعے ڈھلوا لیتے تھے۔ اللہ کے اذن سے جنات ان کے کام اور احکام کو بجا لاتے۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حکم سے جنات بڑے بڑے قلعے اور بڑے بڑے مجسمے اور حوض کے برابر ٹب اور چولہے وغیرہ جو ہے تیار کرتے تھے، اور وہ چولہے جو ایک جگہ جمی ہوتی تھی، جس میں 1000 لوگوں کے لیے کھانا پکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے محیر العقول نعمتوں کے باوجود دونوں باپ بیٹوں کو فخر اور غرور سے محفوظ رکھا، اور ذکر و شکر کے نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ یہ تمام قرآن پڑھنے والوں کے لیے سبق ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو قرآن کا واضح ارشاد ہے، تم شکر کرو گے میں اپنی نعمتیں تم پر بڑھا دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تم سے چھین لوں گا، اور دونوں جہاں میں تم کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دوں گا۔ حضرات مکرم حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حکم سے جنات تعمیرات میں مصروف رہتے تھے، اور آپ ایک جو ہے محراب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم، جبکہ غالباً آپ کی عمر 13 سال کی تھی، وصیت فرمائی کہ تم ایسا کرنا کہ بیت المقدس کی تعمیر ابھی ادھوری ہے، تم اس کی تکمیل کرنا۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی۔ آپ نے بھی 53 سال کی زندگی پائی، اور 40 سال تک آپ نے بادشاہی کے تمام معاملات انجام دیے، اور آپ نے جناتوں کو بیت المقدس اور دوسرے تعمیرات پر آپ نے جو ہے لگا دیا تھا۔ آج جو یہودی ہیکل سلیمانی کو ڈھونڈنے کے ناکام کوشش کرتے ہیں، یہ قرآن سے ہی وہ روشنی لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مختلف جو ہے تعمیرات کا حکم دیا تھا۔ بہرحال یہاں بتانا یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حکم سے جنات تعمیر میں مصروف تھے، اور دوسرے مشقت بھرے کام میں وہ لگے ہوئے تھے۔
اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول یہ تھا کہ آپ 2 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، 2 مہینے مسلسل آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبیوں کو وہ جو ہے عوارض جو ہر ایک بشر کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی اگر چاہیں تو اللہ پاک اس سے ان کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ نہ انہیں کھانے کی حاجت ہوتی ہے، نہ پینے کی حاجت ہوتی ہے، اور نہ دوسرے وہ عوارض ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بلکہ معاملہ تو یہاں تک ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے آخری سفر کی جانب تشریف لے کر کے جاتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک عصا کے سہارے کھڑے ہوتے ہیں اور مکمل 1 سال ہو جاتے ہیں، مگر جناتوں کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار فنا سے دار بقا کی جانب بلا لیا ہے، اور وہ دن رات محنت میں مصروف ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کہ آپ جس عصا کے ذریعے جلوہ گر تھے، اس عصا کو دیمک جو ہے چاٹتے چاٹتے، دیمک کھاتے کھاتے اس لکڑی کو جو ہے کھا جاتی ہے، جس سے آپ کا جسم مبارک زمین پر گر کر کے آتا ہے۔ یہاں پر جناتوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم عدم بقا کے جانب جو ہے سفر کر چکے ہیں، اور یہاں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک یہ بھی دعا فرمائی تھی کہ اللہ کچھ ایسے جو ہے راستوں کو دنیا میں ظاہر فرما دے جس سے لوگوں کا جو یہ گمان ہے کہ جنات غیب کی باتیں جانتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے یہ عقیدہ ظاہر ہو جائے کہ غیب کی بات جنات نہیں جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت عطا فرمائی۔ یہاں سے ایک بات میں اور آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دوں کہ آج دیوبندی وہابی جماعتیں یہ کہنے کی ناپاک کوششیں کرتی ہیں اور اپنے ناپاک خیالات کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ رب العالمین، ایسا کہنے والا کہنے سے پہلے کیوں نہ ہلاک ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو مٹی ویسے ہی جو ہے کھا گئی جس طرح عام انسانوں کے جسموں کو مٹی کھا جایا کرتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ جس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ قانون نافذ فرما دیا اور برملا اعلان فرما دیا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ پاک نے حرام فرما دیا ہے کہ زمین کی مٹی انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ جس نبی نے یہ قانون عطا کر دیا، اس کے بعد بھی اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا نبی کونین کے تعلق سے ایسا فرمائے، جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جسم پاک 1 سال تک کھڑا رہا اور کسی قسم کا کوئی تغیر یا تبدل آپ کے جسم پاک میں نہ آیا، ذرا بتائیں کہ جو نبی ایسے نبی کا امام ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو نبی امام ہے، اس امام الانبیاء کے جسم پاک کو مٹی بھلا کیسے کھا سکتی ہے؟ ذرا غور تو کریں کہ یہ نبی سے محبت کرنے والے کی گفتگو ہے یا نبی سے معاذ اللہ نفرت کرنے والے کی گفتگو ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی سچا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفادار اور ان کا محب بنائے۔ حضرات مکرم، آیت نمبر 15 سے ایک بار پھر قوم سبا کی بستی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس میں ارباب عقل و خرد کے لیے درس عبرت کا سامان موجود ہے۔ وہ دراصل زراعت پیشہ لوگ تھے، رزق کی فراوانی، صحت افزا آب و ہوا اور زرخیز زمین اور پھلدار درخت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم نعمتیں انہیں عطا کی تھیں کہ طویل مسافت تک یہ لوگ چلے جاتے تھے، مگر نہ انہیں دھوپ لگتی تھی، نہ گرمی کا احساس ہوتا تھا، نہ ہی بھوک پریشان کرتی تھی، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے مفسرین نے جو تحقیق فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یمن سے لے کر کے شام تک، آج آپ جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں کہ کتنی دوری ہے، مگر یہ لوگ جب جاتے تھے تو ان کے جانے اور آنے میں کسی بھی قسم کی توشے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کھانا اور پانی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا فضل فرمایا تھا، بلکہ اگر کوئی خالی ٹوکرا لے کر کے ان راہوں سے گزر جائے تو اس کا ٹوکرا خود بخود پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا، طرح طرح کے میووں سے اس کا ٹوکرا بھر جایا کرتا تھا۔ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسی نعمتیں اتاری تھیں، کیسا اپنا فضل ان پر نازل فرمایا تھا۔ اور پھر جب اللہ کے مقدس انبیاء اللہ کے حکم سے ان بستیوں میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد اللہ کا پیغام سناتے ہیں کہ اے لوگو شرک سے باز آ جاؤ، بت پرستی کو چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو اقرار کر لو، ہم اللہ کے نبی ہیں، ہماری نبوت کو تسلیم کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایسا پھل عطا کیا ہے، ایسا پھول عطا کیا ہے، یہاں پر طرح طرح کے میوے ہیں، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی نعمتوں کی بہتات رکھی ہے، ذرا اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمت کا تم شکر کیوں نہ ادا کرتے ہو؟ ذرا اس پر غور کرو اور غور کر کے اللہ کے نشانیوں کے آگے اپنے سروں کو جھکا دو۔ مگر ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہم پر عذاب بھیجے، ہم سے یہ نعمتیں چھین لے، جا کر تم کہہ دو، اور ہم جو ہے کسی تمہاری باتوں کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبیوں کے ساتھ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ جو بستیاں آباد تھیں، جو مسافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر وہاں پر حسین انتظام کیا تھا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ وہاں پر تباہی کے لیے اللہ نے پانی بھیجا جو سیلاب کی صورت میں آیا، تمام بستیاں خش و خاش کی طرح بہہ گئیں، جہاں پھل اور پھول تھے وہاں جھاڑ جھنکار کے سوا کچھ نہ بچا، اور اہل سبا کا ذکر صرف اور صرف داستانوں میں رہ گیا۔ یہ بدلہ تھا ان کی روگردانی کا، اور کافر و ناشکروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی بدلہ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ان کی بابرکت بستیوں کے درمیان کچھ کھلی بستیاں آباد کر دی تھیں، جن کے درمیان ہم نے سفر کی مسافتوں کو محدود کر دیا تھا، ان کے درمیان صبح و شام چلتے پھرتے رہو۔ تو ان لوگوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری بڑھا دے، اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے ان کو ماضی کی داستان بنا دیا اور ان کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کا ہنر جانتا ہے۔ آگے آیت نمبر 28 کی جانب ہم آتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے کہ آپ کی دعوت پورے عالم انسانیت کے لیے تھی، اور یہ سارا عالم انسانیت آپ کی امت دعوت ہے۔ جن خوش نصیب اہل ایمان نے اس دعوت کو قبول کر لیا ہے، اس دعوت کو امت اجابت کا اس جو ہے امت کو امت اجابت کہا جاتا ہے، اور تمام امت کو امت دعوت کہا جاتا ہے۔ اگلی آیات میں اس مفہوم کا بیان ہے۔ اپنے عہد کے جابروں اور متکبرین کو آخرت میں ان کے عہد کے کمزور طبقات کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے ایمان سے محرومی کے سبب تم بنے تھے۔ مزید بتایا کہ پچھلی امتوں کے خوشحال لوگ مال و دولت کی فراوانی کو مقبولیت کی دلیل سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا قرب مال و دولت کی فراوانی سے نہیں ملتا ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے سے ملتا ہے۔ رزق کی کشادگی یا تنگی کے تعلق کسی کی فضیلت یا بے توقیری سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی حکمت ہے۔ کبھی وہ نعمتوں کی فراوانی کے ساتھ امتحان لیتا ہے، اور کبھی ابتلا اور آزمائش کے طور پر۔ حضرات مکرم، یہیں سے سورہ سبا کی تکمیل ہوتی ہے۔ سورہ فاطر کی جانب ہم آتے ہیں۔ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے آسمان و زمین کو نئے انداز سے پیدا کیا، اور دو دو تین تین چار چار پر والوں کو اپنا قاصد بنایا ہے، اور جیسے چاہے اس سے زیادہ پروں والی مخلوق کو بھی اللہ تبارک و تعالی بنا سکتا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ کسی پر اپنی رحمت کے فیضان کو کھول دے تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے روک دے۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی پر اپنا فضل فرما دے، جس سے چاہے اپنے فضل کو روک لے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے فیضان رحمت کو عام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں پر غور کرنے کے لیے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ ذرا سوچو اور غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور کون ہے اس کے سوا جو خالق کہلانے کا مستحق ہے۔ ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں، لہٰذا جو عزت چاہتا ہے وہ عزت والے کے دامن سے وابستہ ہو جائے اور اپنا مقصد حاصل کر لے۔ پھر انسانی تخلیق کے مراحل کا مختصر تذکرہ اور کارخانہ قدرت پر کائناتی شواہد پیش کیے گئے۔ انسان کو اس کے جوہر تخلیق کی طرف متوجہ کیا گیا تاکہ سرکشی کا شکار نہ ہو، اور یہ کہ وہ مادہ کے پیٹ میں حمل کو بھی جانتا ہے، اور یہ کہ کسی کی عمر میں درازی یا کمی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب اور تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوتی ہے۔ نظام لیل و نہار اور شمس و قمر اسی کے حکم کتابیں ہے۔ میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر کے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، جبکہ دونوں سے زیورات کے لیے موتی، خوراک کے لیے مچھلی کا گوشت حاصل ہوتا ہے، اور کشتیاں اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کے سامان کو چلانے کے لیے تمہیں ہنر عطا کیا ہے، کہ اب بھی تم اللہ کا شکر نہیں کرو گے۔ آیت نمبر 18 میں بتایا گیا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ جو تزکیہ اختیار کرے گا، تقوی اختیار کرے گا،
اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ حضرات مکرم، اندھا اور بینا، ظلمت و نور، سایہ اور دھوپ اور زندہ مردہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا، حجت الہیہ قائم کرنے کے لیے ہر قوم کی طرف ہم نے نذیر بھیجا ہے، اور روشن دلائل انہیں عطا کر کے اور الہامی کتابیں دے کر کے ہم نے نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، لیکن ہر دور میں پیغام حق کو جھٹلانے والے ابو جہل اور ابو لہب موجود رہے ہیں۔ علماء ربانین کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ دل میں اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو برگزیدہ اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے فرما کر جنت کی ان نعمتوں کا ذکر کیا جو ان عباد صالحین کے لیے تیار رکھا ہے۔ جنت میں جانے والے نہایت خوشی اور انبساط کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، جبکہ کافر جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر کے چلا رہے ہوں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال دو۔ ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ کی جائے گی، اور انہیں کہا جائے گا کہ دنیا میں تمہیں مناسب مہلت دی گئی تھی اور تمہیں ڈرانے والا بھی آ گیا تھا، اب تمہیں یہی عذاب چکھنا ہوگا، تمہارا کوئی معاون اور تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 28 میں بتایا کہ آسمان و زمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی گرنے سے بچایا ہے، وہ انہیں ان کے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا ہے، اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ان کو اپنی جگہ قائم نہیں کر سکتا ہے۔ اخیر میں فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرمانا شروع کر دے تو روئے زمین پر شاید کوئی جاندار اور زندہ نہ بچے، لیکن وہ ایک وقت مقررہ تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آ جائے گا تو کامل عدل کا نظام حرکت میں آ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہیں سے اس صورت کی بھی تکمیل ہوتی ہے اور سورہ یاسین شریف کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ صورت اپنے اندر بے پناہ فضائل رکھنے کے باعث بہت زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، اور زیادہ تر لوگ نیم مردہ لوگوں کے سرہانے بیٹھ کر کے اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ آج کل ہمارے قوم کے اندر رواج پا گیا ہے کہ لوگ صرف قرآن سے موت مانگتے ہیں۔ کاش کہ لوگ قرآن سے زندگی حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت عارف باللہ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس سورہ پاک کی فضیلت کے تعلق سے کہ دل انسانی حیات کا ضامن ہے اور عقیدہ آخرت ایمانی حیات کا ضامن ہے۔ حضرات مکرم، سورہ یاسین میں دراصل اسی عقیدہ آخرت کو مختلف پیرائے میں بڑے منفرد اور پر اثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ابتدا میں قرآن کریم کی حکمتوں کا بیان ہے، نیز یہ کہ نزول قرآن کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ جو لوگ غافل ہیں وہ قرآن سے روشنی حاصل کر سکیں، اللہ کے عذاب سے ڈریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر حجت قائم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن کچھ شرکس لوگ ایسے ہیں جن پر دعوت حق اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ دعوت حق انہی پر اثر انداز ہوتی ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ اگلی آیات میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت حق و توحید کے لیے اپنے انبیاء ایک بستی انطاکیہ کے مشرکین کی طرف بھیجا۔ جب وہ پیغام ہدایت لے کر وہاں پہنچے تو بستی والے راہ ہدایت پر چلنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ ان پیغمبروں کی نہ صرف تکذیب بلکہ ان سے بدفعلی نکالی کہ تمہاری نحوست سے ہم مہنگائی اور باہمی اختلافات کے شکار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، نحوست کی اصل وجہ تمہاری ہٹ دھرمی ہے، اللہ کے پیغام کو تسلیم کرنے سے انکار ہے، نیز یہ ہے کہ انہیں سنسار کرنے اور دردناک عذاب دینے کی دھمکی دی۔ انبیاء نے ان پر اللہ کی حجت کو قائم کیا۔ اسی اثنا میں بستی والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص جن کا نام حبیب نجار تھا، جو دعوت حق کو قبول کر چکے تھے، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہنے لگے، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، یہ تم سے کچھ طلب تو نہیں کرتے، اپنے دعوت و تبلیغ کا تم سے کوئی اجر اور انعام نہیں چاہتے ہیں، اور پھر وہ تمہیں ہدایت دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وقت ہو چکا ہے، مزید تفصیلات آپ آئندہ پارے میں کل انشاءاللہ آپ ملاحظہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔
اللهم احیانا علی الاسلام وتوفنا علی الایمان اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك والایمان اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه